नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एंड खान साहब के साथ। आप सीनियर कानूनदान हैं, 36 साल से एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री सब शोबों से मुंसलिक हैं, इल्म जफ़र के बारे में बताते हैं, जायचों और टाइमिंग की बात करते हैं, बाकी सितारों की चाल बताते हैं। खान साहब, सितारों की चाल से मैं जानने की कोशिश करूँगा। एक तरफ जहाँ ग्रहण है, ब्लड मून जिसको कहा जा रहा है, दूसरी तरफ इमरान खान की सेहत के बारे में, उनको कुछ बीमारियां लाक हो गई हैं। इसके साथ साथ देखा जाए पीटीआई के लिए कुछ बज़ाहिर खुशखबरी भी लग रही है। अब अलीमा खान के दोनों बेटे, उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं। तोशा खाना का केस कल लगने जा रहा, होने क्या जा रहा। अस्सलाम खान साहब, कैसे आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, खान की सेहत, उस पर भी आपने हमने प्रोग्राम किया था, बताया था। क्या हवाओं का रुख बदल गया है? अब बेटों की ज़मानतें हो गई अलीमा खान की, तोशा खाना केस लग रहा है जो अरसे से केस नहीं लग रहा था, अब उसकी भी समाअत होने जा रही है। बिल्कुल। देखें, बात यह है कि आज हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब थे, कि अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने बड़ी बात की, वो बताइए। उन्होंने कहा जिस माशरे में इंसाफ ना हो, कानून ना हो, और 77 ईयर्स उन्होंने कहा जी मेरे लिए काबिल फ़ख्र नहीं है, इस निज़ाम पे उन्होंने काफ़ी तनकीद की, इस तसल्सल निज़ाम पे ऑनरेबल जस्टिस साहब ने की, और मैं तो उनका एक सिपाही हूँ, मैं तो एडवोकेट हूँ। मैं उनकी बात से 100% इत्तफाक करता हूँ। उन्होंने हक और सच पे मबनी बात की है, एक बात। और ऑनरेबल जस्टिस साहिबान हो या जस्टिस साहिबान हो तो वाकई हक और सच पे बात करते हैं, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं। बात यह है कि बाजी लीमा के दोनों बच्चों की माशाल्लाह एक दिन पहले एक की, फिर उसी की होगी ज़मानत बेल, और जज साहब ने कहा कि अभी तो चलान भी नहीं है, तो हम इतना अर्सा कैसे रख लें। उधर से भी हक और सच की आवाज़ निकली। अब तोशा खाना लग गया, ये जो कि पहले लग जाना चाहिए था, बिल्कुल जो कि पहले लग जाना चाहिए था। बिल्कुल सही बात। और ये बड़े अरसे से पेंडिंग है। अब क्यों लगाया जा रहा है? हुकूमत जो है, पीडीएम की बात कर रहा हूँ मैं, वो एक तरफ से छोड़ती है, दूसरी तरफ से अंदर कोई और गेम आ जाती है। अब ये जो तोशा का लगना, इधर पहले बाजी लीमा के बच्चों की ज़मानत का होना, वो था ही मासूम, पढ़े लिखे यार लोग हैं, बच्चे हैं, तो वो उठाएंगे डंडा यार। ये तो डंडा सोटा वो उठाते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं उठाते। मैंने कितनी दफ़ा कहा है, मैं प्योर पीटीआई हूँ, मैं इमरान खान से प्यार करता हूँ। कभी मैंने कहा है अवाम को कि जाओ, मैं कहा दफ़ा 144 लगी उन्ना जाना, अब फड़ के ठोक देंगे, अंदर बाढ़ देंगे, यही कहा है ना हमेशा। पढ़ा लिखा आदमी शख्स ये काम नहीं करता है। अब बात ये तोशा लग गया है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, इसके साथ ही लीमा खान ने ये भी कहा है कि 4 अगस्त को ऑफर हुई है कोई। अच्छा बताता हूँ। मतलब ये है कि कोई और केस की सजा आने वाली, इमरान खान साहब, ये पेशन गोई कर रहा हूँ, ये वही पेशन गोई है जो मैंने अपने बेशुमार चैनल्स पे कर दी थी कि क्या नाम है, फील्ड मार्शल साहब जो हैं जनरल नासिर मुनीर साहब, वो 2027 तक वो हैं। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, मैंने ये पेशन गोई की है। आज से 2-3 महीने पहले भी, 5 दिन पहले भी राना सनाउल्लाह साहब का कल बयान आ गया। वो कह रहे कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा, वही आगे जाके होगी। इसी तरह ये मैं पेशन गोई कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये कुछ सजा आने वाली। एक बात, अब एक बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूँ कि 30 सितंबर को जो मरकरी है वो वेस्ट से राइज होने जा रही है, वेस्ट से। ये बात पहले मेरी याद रखिएगा। उसका मतलब ही यही है कि बैरूनी दबाव आएगा। गो के मैंने कल भी कहा था, हम खुद मुख्तार रियासत है, लेकिन इन मामलात में जो है बैरूनी मुल्क ममालिक समटाइम मुदाखलत कर लेते हैं। वो दोस्ती के हवाले से कह लें या लीडर्स की लीडरान्स की जो पहले
جیسے نواز شریف کے تعلق تھے سعودیہ سے، خان صاحب کو تو پوری دنیا مانتی. تو خیر یہ ایک ایسی بات ہے، پہلے سزا آئے گی، اس کے بعد یہ معاملات ہیں. 16 سپٹمبر تک جو ہے حکومت فرنٹ فٹ پہ کھیلے گی. بڑی اہم بات بتا رہا ہوں میں، حکومت فرنٹ فٹ پہ کھیلے گی اور 16 سپٹمبر کے بعد حکومت بیک فٹ پہ جانا شروع کر دے گی. یہ ایک اہم بات ہے. بات سوال کیجیے. خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 16 کو تماشا نظر آئے گا؟ نہیں، اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو. تماشا اگر دیکھنا ہے تو پھر 14 کو دیکھو، 14 سے 17 تک نظر آ جائے گا. جیسے میں نے کہا تھا کہ 30 تاریخ سے لے کے جو ہے 9 تاریخ تک دنیا میں تو ہے ہی ہے. میرے ملک پاکستان اور انڈیا میں ادھر ادھر آپ کو سیلاب بھی بڑے بڑے نظر آئیں گے کیونکہ، اور زلزلے بھی دکھائی دیں گے، کچھ چیزیں گریں گی بھی. ایک محل کو کرین وغیرہ بھی گر گئی. 14 سے ستمبر دونوں کام 7 اور 21 کا دونوں کا ٹائم آ رہا ہے، بلڈ مون اور ادھر سے سورج. یہ اس سال کا آخری یہ چاند گرہن ہے، کھگراس چندر گرہن. اس چاند گرہن کو اس لیے میں خطرناک کہہ رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے 7 تاریخ کو چاند گرہن ہے، 6 تاریخ کو یورینس ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. یہ نہیں پتا کسی کو. ادھر پلینٹ ایک ریٹروگریڈ اور 11th ہاؤس میں 11ویں گھر میں چاند. اور چاند کون سا کس کا گھر ہے؟ ایکیورس، کمبھ راشی کا. اور اس راشی میں بھی جو سیٹرن ہے وہ بھی ریٹروگریڈ ہوا ہے. کیا کہا ہے؟ ریٹروگریڈ ہوا ہے. سیٹرن، زحل، شنی جو ہے کمبھ راشی میں ایکیورس برج دلو میں ریٹروگریڈ ہوا ہے. ادھر چاند گرہن لگ رہا ہے. یہ آپ کو عذاب ڈال، اللہ معاف فرمائے، کہنا نہیں چاہیے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. میں اس کو خوفناک سمجھ رہا ہوں، میں اسے خونی کھیل سمجھ رہا ہوں، میں اس میں سیاسی بھوچال دیکھ رہا ہوں، میں اس میں وبا اللہ نہ کرے، زلزلے اللہ نہ کرے، میں اس میں حادثات دیکھ رہا ہوں، میں دہشت گردیاں دیکھ رہا ہوں. یہ ایسا ہے. ایک تو آخری چاند گرہن، 9واں مہینہ، مریخ کا نمبر 2025 کا 9، اور اس کے بعد یورینس کا ریٹروگریڈ ہونا اور چاند گرہن ایکیورس میں لگنا اور اس کا اپنا پلینٹ ریٹروگریڈ. اور اس وقت پلوٹو بھی ریٹروگریڈ ہے. اور مرکری جو ہے اس وقت غروب ہوئی ہے. اور وہ ہوئی کہاں سے تھی؟ مشرق سے ہوئی تھی. یہ سارا اتنا کچھ جو ہے مجھے خوف کے بادل دکھائی دے رہے. اس پہ پورا پروگرام کریں گے خان خوف کے بادل. میں نے ایک بات کی تھی بچے کہ 4 تاریخ سے 9 تاریخ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. انڈیا نے پانی چھوڑ دیا. کوئی شک کوئی شک. خان صاحب میں بغیرتی کر دی ہے اس نے. اس پہ میں پورا پروگرام کروں گا، لیکن میں اس سے پہلے اب یہ گرہن کے راوی مجھے دوبارہ اچھلتی دکھائی دے رہی ہے. یہ اس پہ پروگرام کریں گے خان صاحب. مجھے عمران خان کی جو وٹیگو اور ٹائنائٹس جو بیماریاں ہیں کانوں کے اندر، ان کا آوازیں آنا، چکر آنا اور خود سے یعنی کہ ایک ہونا، اور وہ ہم نے وہ جو پروگرام کیا تھا اس میں پوری ڈیٹیل بتائی تھی کہ کس طرح وہ دماغی امراض اور کس طرح نعوذ باللہ فالج اللہ معاف کرے کسی اور طرف لے کے جا رہی چیزیں. یہاں جا کے عمران خان کے ذائچے میں یہ چیز اور اگلا پوائنٹ یہ ضمانتیں دونوں ہونی، ان دونوں کے ڈاؤٹ آپ کو کچھ نظر آ رہے ہیں؟ ڈاؤٹ اچھا سوال ہے. یہ جو نواز شریف صاحب بابو جی تو ایک رپورٹ غلط دکھا کے چلے گئے، پوری دنیا کو پتہ. وہ جی وہ مجھے تو ایسی بھی خبر آئی کہ پتہ نہیں وہ بلڈ کس کا تھا، کس کا خون تھا، کوئی کہیں سے میں نے سنی تھی. 2 نمبر تھی وہ. اچھا وہ کہانیاں تھی، میں الفاظ واپس جی. اچھا خیر وہ چلے گئے رپورٹ بنا کے. عمران خان صاحب کسی رپورٹ کے چکر میں نہیں ہے. یہ کوئی ڈھیل ڈال نہیں ہو رہی. عمران احمد خان صاحب واقعی اکارڈنگ ٹو اسٹارس، نالج آف جفر کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں، نالج آف ساتھ کو بھی میں نے آج چیک کیا تھا کہ یار یہ جو ٹائم چل رہے ہیں کہ واقعی ان کے لیے خرابی آئی ہے. بالکل وہ ویٹریگو ٹائنائٹس ڈیزیز ہے اس میں مبتلا ہیں. اور یہ میں جو سمجھ رہا ہوں
ابھی تو ایک بات آئی ہے کہ یہ 1 مہینہ اگر گزر جائے تو پھر اس کو بالکل ایگزام کرنا چاہیے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بیماری، یہ دانتوں والا بھی مسئلہ خان صاحب کو پہلے آیا تھا، کانوں کا بھی ہے پہلے سے، اور آنکھوں کا بھی کچھ میرے خیال سے کچھ آیا تھا. چلو وہ عام طور پہ ہم ENT کہہ دیتے ہیں. ہاں، اور کانوں کا بھی آیا تھا پہلے بھی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ ڈیزیز ان کو اس سال سے لگ گئی ہوئی ہے، 2-4-5 مہینے سے. تو وہ خان صاحب لیڈر ہیں ایک، اور پوری قوم ان پہ مرتی ہے، پیار کرتی ہے، بلکہ ان کی تصویر کو تو تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دی. کہتے ہیں تعویذ بنا کر پہنوں اسے میری، کیا ہے گانا تو چل چھیاں چھیاں چھیاں. تو وہ یہ والی بات ہے. تو حکومت کو جو ہے بالکل میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. 1 منٹ ٹھہر جا. حکومت کو بھی، وکلا کو بھی، جو میرے بھائی ہیں وکیل بھائیوں کو کہوں گا کہ اس چیز کی لے کے جائیں درخواست عدالت کے پاس، جناب ان کو شفٹ کیا جائے بنی گالا. وہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی موٹی ہے، یہ کوئی. اچھا، اب میں نے ایک بات کی تھی کہ عمران خان کا اگر ایک بال بھی ٹوٹ گیا نا، سن لو، ٹوٹ گیا تو اس کی ذمہ دار حکومت ہے. لیکن قانونی والے سے، اب قانون PDM تو قانون بڑا سمجھتی ہے، وہ کہہ دے گی اس کی ذمہ دار تو سپرنٹینڈنٹ جیل. نہیں، وہ بیماری جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ بات یہ ہے کہ ان کو یہ اس کی اینڈ پیک یعنی کہ وہ جا رہی ہے، لیکن وہ بڑا ٹائم. وہ خان صاحب ایک سپورٹس مین ہے، دلیر ہیں، اعصابی مضبوط آدمی ہیں. ان کو اگر سوئی بھی چبھ گئی ہوئی ہے تو وہ اف نہیں کرتے. خان صاحب یہ بتائیں، ان کا رائٹ ہے، ان کو بالکل مکمل ان کا چیک اپ ہونا چاہیے، ان کا بورڈ بیٹھنا چاہیے. بالکل صحیح بات. یہ لینے کے دینے نہ پڑ جائے. خان صاحب لاسٹ کویسچن یہ ہے، کیا اگلا مہینہ اکتوبر آ رہا ہے، 7 اکتوبر کی ڈیٹ آف برتھ خان کی آ رہی ہے، رہائی نظر آ رہی؟ نہیں، رہائی بیٹا اور چیز ہوتی ہے. ابھی تو میرا بیٹا شفٹنگ نظر آ رہی ہے. شفٹنگ کے بادل، ہاں یہ بتاتا ہوں، شفٹنگ کے بادل سنیں، بادل جو ہیں وہ 7 اکتوبر کے بعد دکھائی دیتے. اس سے پہلے ہو جائے تو سمجھ لو کہ پھر ایسی طاقتیں آئی ہیں جو لے گئی ہیں. لیکن ستاروں میں 7 اکتوبر کے بعد دکھائی دیتی ہے. اور ڈائلاگ بھی 7 اکتوبر کے بعد. علیمہ باجی نے کوئی بات کر دی کہ کوئی مذاکرات. میں نے 4 دن سے آپ کو ریگولر کہہ رہا ہوں مذاکرات چلیں گے. ابھی تو چلتے ہیں، رک جاتے ہیں، 3 سال سے ایسے ہے. لیکن 7 اکتوبر سے چلیں گے. لیکن 7 اکتوبر کے بعد بہتری، 14 اکتوبر کے بعد مکمل مذاکرات ہوں گے. یہ میں نے کہہ دیا کیونکہ وہاں پہ پلوٹو سیدھا ہو جائے گا. 7 اکتوبر کو کھپر یوگ ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی نصر ہو. دعا کریں پاکستان کے لیے، دعا کریں گرہن سب کے لیے اچھا ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں. عاطف مجید اور رمیش خان سب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پائندہ باد.